جب عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو بچپنا لوٹنا شروع ہو جاتا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا جب ہم کو لمبی عمر دیتے ہیں کسی کو تو اس کو بچپن کی طرف پھر پلٹا دیتے ہیں. دانت گر گئے، سخت اور ٹھوس غذا بچوں کی طرح اب پھر وہ نہیں لے سکتا، زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، یاداشت کھونے لگی اور ہاتھوں پہ راشا طاری ہو گیا، اب کوئی لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالے گا. وہ ساری بچپنے کی چیزیں لوٹنے لگی. اسی طرح سکل سماعت کا مسئلہ بھی آ گیا اور پھر چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے. بول و براز چارپائی پہ ہے جس طرح بچپن میں ہوتا ہے، تھوڑا سا چلے بھی تو چارپائی کو پکڑ کے تھام کے چلتا ہے، ٹھوس غذائیں نہیں کھا پاتا، اعضاء اس کے کمزور ہوتے ہیں، مدمحل ہوتے ہیں. وہی حالت دوبارہ بوڑھے بزرگ کی ہو گئی، بوڑھی ماں کی ہو گئی، بوڑھے باپ کی ہو گئی. اب ان کو بھی نرم لقمے شوربے میں بھگو کے منہ میں ڈالنے پڑتے ہیں، منہ میں دانت نہیں ہیں کہ چبا سکیں. اللہ اکبر، بار بار ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، بچپنے والی ضد پلٹ آتی ہے اور بولو براز بھی چارپائی پہ. اب بوڑھے ماں باپ کے خدمت گزار بچے ان کو اٹھاتے ہیں اور ان کو دھوتے ہیں اور پھر وہاں چارپائی پہ ڈالتے ہیں، لیکن اس تعفن سے، اس بدبو سے جو بولو براز کی وجہ سے پیدا ہوئی، اپنی ناک پہ کپڑا رکھ لیتے ہیں. تو بوڑھے ماں باپ حساسیت کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ میری اولاد اب مجھ سے نفرت کر رہی ہے. تو اف کے زمرے میں علماء نے لکھا ہے کہ بدبو سہ لو، ناک پہ کپڑا نہ رکھو، چونکہ ان کو اس کی بھی تکلیف نہ ہو. جب چھوٹے بچے کو ماں دھوتی ہے تو اس وقت کپڑا ناک پہ نہیں رکھتی، بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ماں کا پیار ہوتا ہے. تو بوڑھا ہو جائے تو پھر ناک پہ کپڑا رکھے تو بچپنے والی عمر لوٹ آئی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے. تو تعفیف کے زمرے میں لکھا گیا کہ ناک پہ کپڑا بھی نہ رکھے، بدبو سہ لے، تکلیف گوارا کر لے، لیکن ان کو اس کا احساس بھی نہ ہونے دے. اللہ اکبر. جب بچہ ہوتا ہے تو توتلی باتیں کرتا ہے، تو وہ باتیں ماں باپ کے لیے خوشی کا سبب ہوتی ہیں، سارے بہن بھائی خوش ہوتے ہیں، اس کی توتلی باتوں سے ایک تسکین ہوتی ہے ان کو. لیکن بوڑھا جب توتلی باتیں کرنے لگے، لہجہ ٹوٹا ہو جائے تو بعض کا بچے ہنستے ہیں. تو جس طرح توتلی باتوں کا لاڈ ماں باپ دیکھتے ہیں، بوڑھے کے توتلے لہجے کے بھی لاڈ دیکھے جائیں. یہ کلمہ تعفیف کے زمرے میں آتا ہے. تو کہا ان کے سامنے اف بھی نہ کہو اور ان کی تعظیم کرو، اپنے بازو سکیڑ دو. جو کہا گیا نا کہ اپنے بازو ان کے سامنے سکیڑ دو، یہ پرندہ جب اڑتا ہے فضا میں، اڑان بھرتا ہے تو وہ بازو پھیلاتا ہے اور پھر ان کو جنبش کر کے آگے بڑھتا ہے، لیکن جب اس نے دوبارہ زمین پہ آنا ہے تو بازوؤں کو سکیڑنا شروع کر دیتا ہے. تو جب بازو سکیڑتا ہے تو وہ زمین پہ آ جاتا ہے. تو کہا والدین کے پاس جب آؤ تو بازو سکیڑ لو. مطلب کیا؟ تم مفتی شہر ہو، تم علامت الدہر ہو، تم ڈی سی ہو، تم ایس ایس پی ہو، تم منسٹر ہو، تم بہت کامیاب بڑے بزنس مین ہو، تم ڈاکٹر ہو، تم انجینئر ہو، زمانہ تمہاری باتیں سننے کے لیے ترستا ہے. دنیا کی دانشگاہوں میں تمہاری گفتگو موتیوں کی طرح لوگ جھولیوں میں ڈالتے ہیں، تمہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے، عزت ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، تمہارے نام کے نعرے لگتے ہیں، پھول پھینکے جاتے ہیں، تمہارے لیے ریڈ قالین بچھائے جاتے ہیں، دنیا تمہیں تکریم دیتی ہے، لیکن اڑو، عزت پاؤ. لیکن جب ماں کی گود میں آؤ پھر پر سمیٹ لو. اب ڈاکٹر بن کے نہ آنا، اب بزنس مین بن کے نہ آنا، اب مفتی شہر بن کے نہ آنا، اب علامت الدہر اور فہامت الزماں بن کے نہ آنا، اب بیٹا بن کے ماں کے قدموں میں آ کے بیٹھنا. تو یہاں آؤ تو بازو سکیڑ کے آؤ اور باہر جاؤ تو بازو پھیلا لو. تو کہا ان کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر نہ کرنا، بلکہ ان کے سامنے طفل مکتب بن جانا، طفل شیرخوار بن جانا، چھوٹے سے بچے بن جانا، ان کے لاڈ دیکھنا، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ باتیں کرنا. اللہ اکبر. یہ نہ سوچنا میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں اور میں اس عنوان سے کتنے بڑے جو ہے وہ ضخیم اور علمی اور نکتہ رس دروس دیتا ہوں اور ان کے ٹوٹے ٹوٹے لہجوں پہ بات کرتا ہوں. یہی تو حسن ہے، یہی تو تمہارا جمال ہے. اس سے تمہارے والدین کو خوشی ہوتی ہے. ان کی عزت کرو، ان کی تکریم بجا لاؤ اور ان کی ضروریات کا خیال رکھو.